السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالآخر تحریک انصاف جاگ گئی ہے اور آج بہت بڑا احتجاج پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے۔ پھر تحریک انصاف کے لوگوں نے دن رات جاگ کے ایک وائٹ پیپر بھی تیار کر لیا ہے جو 180 صفحات سے زیادہ ہے، ریگنگ کے اوپر، ناانصافی کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف حلقوں کے آڈٹ کروا رہی ہے انٹرنیشنلی، اور یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا مضبوط کیس بنا کے سامنے لائیں گے۔ اس بار تحریک انصاف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تیاری بہت اچھی کر رہی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ پریسنگ چیزوں پر آنا چاہتا ہوں۔ آج کے احتجاج کے حوالے سے پہلے بتا دوں کہ عمران خان کو کیا کہتے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ایک بار سن لیں کہ احتجاج کے حوالے سے احتجاج کیوں ضروری ہے اور کب تک کرنا چاہیے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا اہم نقطہ ہے جس میں بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری عوام یہ سوال کری ہے۔ یہ ذرا سنیں۔ کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا۔ جی، پرامن آپ نے احتجاج کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا۔ یہاں بات نہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ نون لیگ کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ ہی طاقتور اداروں میں بیٹھے افراد کی ہے۔ یہ بات آپ کے بنیادی حقوق کی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس پوری دنیا میں جو پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ جو عوام آپ کے ووٹوں سے نہیں آئی، وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ اور آپ کا سب سے زیادہ فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ آپ جس کو ووٹ دیں وہ حکومت کرے۔ آپ نے پہلے ووٹ دیا لیکن گھس بیٹھیے گھس آئے، اور اب یہ گھس بیٹھیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہمیں تسلیم کرو۔ تو ان گھس بیٹھیوں سے تو امید نہیں کی جا سکتی کہ جنہوں نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا یہ ان کی خدمت کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے۔ ہم لوگ یہ تنقید تو ضرور کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ باہر لوگ ہیں وہ گراؤنڈ پہ نہیں آ رہے، تھوڑی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہماری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہماری تنقید کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو ووٹ ملا ہے وہ پارٹی کو نہیں ملا، یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو نہیں ملا۔ ان کو دوسری بار گھر میں کوئی دال بھی نہ پوچھے، اس میں 90% ایسے لوگ ہیں۔ صرف عمران خان کے نام پہ لوگوں نے لٹرلی کھمبوں کو ووٹ دیا ہے۔ یہ وہ ریکارڈ لگا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کبھی اتنے کھمبوں کو ووٹ نہیں پڑا جتنا اس بار پڑا ہے۔ کسی کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کی گلی میں صفائی کرنے والا غیر مسلم اقلیتوں کی سیٹ پہ ایم این اے جیت کے آ گیا ہے۔ لٹرلی تحریک انصاف کے کھمبوں کو ووٹ پڑا ہے اس دفعہ۔ عوام نے کیوں یہ ووٹ دیا؟ کیونکہ وہ عمران خان کو باہر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں حقیقی آزادی مل سکے اور وہ سکھ کی نیند سے سو سکیں، وہ پروٹیکٹڈ فیل کر سکیں۔ تو عوام نے ایک کام تو کیا کہ ووٹ دے دیا، لیکن یہ جنگ عمران خان کی نہیں ہے، جنگ ہماری ہے۔ لڑ عمران خان رہا ہے، یہ ذرا سمجھیں۔ کئی دفعہ لوگ تھوڑے سے نہ شکرے ہو جاتے ہیں یار کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا، اب ہم تھک گئے ہیں۔ یاد رکھیں جس وقت آپ تھک جائیں گے دوسری پارٹی نے جیت جانا ہے۔ جنگ کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے جس میں آپ اپنے مخالف کو تھکا دیتے ہیں اور تھکا کے جیت جاتے ہیں۔ اس ٹائم ایک ایسی ہی جنگ چل رہی ہے جس میں لاسٹ مین سٹینڈنگ جیت جائے گا۔ جو تھک کے گر جائے گا، جو تھک کے پیچھے ہٹ جائے گا، وہ ہار جائے گا اور دائمی شکست اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو گئی ہے باہر۔ ناظرین اکرام، میں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں کبھی بھی ٹیبل کے نیچے گھس کے اندر کی خبریں لانے کے دعوے نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ میں ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ جو چیز لاجیکل ہے وہی ہوگی، جو اللاجیکل ہے وہ میں کیسے تسلیم کروں۔ اب مجھے کوئی آ کے کہے کہ بند کمروں میں اچانک فیصلہ ہوا ہے کہ سارے فارم 45 کے نتائج جاری کیے جائیں اور شہباز سرکار ختم کی جائے گی اور عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا، یہ میں کیسے تسلیم کر لوں گا؟ اس کا کوئی لاجک نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں لاجیکلی ڈاٹس کنیکٹ کر کے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ دیکھیں، عمران خان تو ہیں جیل میں، وہ بار بار قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خود احتجاج کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ مجھے اگر انہوں نے قتل کر دیا تو پھر بھی میری قوم باہر نکل کے مجھے انصاف دلائے۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ قوم ڈر کے گھروں میں بیٹھ رہے؟ یہ تو نہیں تھا نا مطلب۔
کیا انہوں نے تب نہیں مارنا تھا لوگوں کو اگر یہ عمران خان کو قتل کرنے میں کامیاب ہوتے؟ انہوں نے تب بھی لوگوں کو مارنا تھا، لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دینا تھا۔ 9 مئی کیا ہی اس لیے گیا تھا، اس فالس فلیگ کی وجہ ہی یہ تھی کہ آگے ان کے جو منصوبے تھے ان میں انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی ایسا ڈینٹریس کھڑا نہ کیا اپنے لیے، کوئی بہانہ نہ تراشا، تو یہ لوگ باہر نکلیں گے، ہمیں تو نظام چلانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے نظام چلانا ہے، اور لوگ اگر بار بار نکلتے رہے تو یہ نظام نہیں چل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کے احتجاج کرنے سے، ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹرینڈ چلاتے ہیں اس سے بھی، کیونکہ وہ عالمی سطح پر دیکھا جاتا ہے، سفارت خانوں میں رپورٹ کیا جاتا ہے، ان پر دباؤ آتا ہے بیرونی طور پر۔ عمران خان کو یہ لوگ اگر کوئی ڈیل آفر کرتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے کہ آپ کوئی احتجاج نہ کریں، سب قبول کر لیں۔ تحریک انصاف اس ڈیل کا انکار کر رہی ہے۔ آج تحریک انصاف بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر ایک، کون کون اپنے علاقوں میں احتجاج کے لیے باہر آتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ ان کی تقریروں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کی تقریریں اور نعرے کون سے لگ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پالش آئی ہوئی تھی تو وہ زندہ باد کے نعرے لگوا رہے تھے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن آگے چل کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیا کوئی کمپرومائز باہر لوگوں نے کر لیا ہے، اور وہ پتہ چلے گا جیسے مراد سعید کو تو وزیر داخلہ بھی، مشیر داخلہ بھی بنایا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں، مراد سعید کو سینیٹر بھی بنایا جا سکتا ہے، ظاہر ہے یہ عمران خان فیصلہ کریں گے، لیکن کیا مراد سعید کو خیبر پختونخوا کی حکومت باہر لا کے پروٹیکشن دے پائے گی؟ وہ جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ہینڈلرز مراد سعید کا سر چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلے گا کہ جنگ اصل ہے یا ہمیں کچھ اور دکھایا جا رہا ہے، اور دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ دیکھیں، باہر کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو چکی ہے، یہ ایک فرسٹ لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ مراد سعید کب تک باہر آتے ہیں اور کب تک انہیں گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا پروٹیکشن دے پاتی ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ، خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد جب پولیس کا مکمل چارج صوبے کے پاس ہے، کوئی ان کا بال بیکا کر سکے مراد سعید کا، یہ دیکھنا باقی ہے۔ ایسے ہی جہاں مراد سعید جیسے لوگ ہیں وہاں جیلوں میں بیٹھے ہوئے عمر چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود رشید جیسے لوگ ہیں، اور خواتین کا ذکر تو ہوتا رہتا ہے جس میں عائشہ بھٹا، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں۔ ان کے حوالے سے پارٹی کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، ان کے حوالے سے کتنی بات کرتی ہے، ان کو نکالنے کے حوالے سے احتجاج میں کتنی بات ہوتی ہے، آپ کو وہاں سے بھی پتہ چلے گا۔ اور راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ایک پوائنٹ سمجھ لیں، اگر کوئی بھی لیڈر اس کے علاوہ بات کرتا ہے تو وہ گھما رہا ہے بات کو۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ ان کا جعلی مینڈیٹ قبول نہیں ہے، ہم نہیں رکیں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیں ہمارا پورا فارم 45 کے مطابق نتیجہ واپس کرو۔ یا جیسے کل علی امین گنڈا پور نے ایک بات کی تھی جو کہ 100% درست تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے کہ ہم تو نظریے کی سیاست کرتے ہیں، ہمیں اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو لوگوں نے 90% سیٹیں دی ہیں، آپ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، صوبے میں آپ کی تو حکومت بن گئی ہے۔ تو ان کا یہ جواب تھا کہ ہم تو نظریے کی سیاست کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنی حکومت پہلے بھی قربان کی تھی، ہم تو حکومت کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم یہ احتجاج کریں گے کیونکہ ہمارا حق ہے، اپنا حق واپس لینے کے لیے کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروا لیں آپ، تاکہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ میں اسے 100% اتفاق نہیں کرتا، لیکن پھر بھی چلیں، دوبارہ الیکشن کی بات آپ کریں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، یا دوبارہ الیکشن کروا لو اگر کسی کو شک ہے، اور اس بار یہ جو سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ یہ نہ ہو، سب کھلا ہو، میڈیا کو اجازت ہو، TORs ہوں الیکشن کے، اگر ایسے ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اس پہ اعتراض ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ فارم 45 کا فرانزک آڈٹ کروا لیں، 30 سیٹیں تحریک انصاف جو جیتی ہے 90 میں سے اس کا کروا لیں، 30 سیٹیں نون لیگ کی، 10-20 پیپلز پارٹی کی، MKM کی 5-6 سیٹیں ان کا فرانسک کروائیں۔ اس کو مہینہ لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، کروائیں، بے شک انٹرنیشنلی کروا لیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروا لیں آڈٹ، لیکن ونس اینڈ فار آل پاکستان کے مسائل کا حال یہی ہے۔ کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہوئی دھاندلی، ہم نہیں مانتے، یہاں کی عدالتیں ہیں وہ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، تو اگر آپ یہ کروا لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سب تسلیم کر لیں گے نتائج کو، پورا پاکستان ہیل ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ ابھی شروعات ہے۔ آج احتجاج ہوگا، یہ پہلا نہیں ہے،
اور نہ یہ آخری احتجاج ہے، یہ تو ایک نئی جد و جہد کے دور کا آغاز ہے. مسلسل احتجاج ہوں گے، یہاں تک کہ بہت جلد ایک لانگ مارچ کی کال بھی دی جا سکتی ہے جو شاید خیبر پختونخوا سے ہی لیڈ کیا جائے گا. اس لیے غور کریں اس سے پہلے کہ تمام چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.